अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया एआई वली और आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं ज़ुएफ़ अली एजुकेशन वाला। सबसे पहले ज़ुएफ़ अली एजुकेशन वाला आपको हम अपने चैनल में खुशामदीद कहते हैं और आपके बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि आपने इंटरव्यू के लिए टाइम निकाला। जी, थैंक यू। आपका शुक्रिया कि आप मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली आपसे आपके साथ एक इंटरव्यू करने की। ओके, सबसे पहले ज़ुएफ़ अली आप अपना मुख्तसर सा तारुफ़ करवाइए। जी, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मेरा नाम ज़ुएफ़ अली, यहाँ रेहान कॉलेज आने के बाद मेरा नाम ज़ुएफ़ अली एजुकेशन वाला हो गया। और मुझे रेहान कॉलेज आए हुए ऑलमोस्ट 8 मंथ्स हुए हुए हैं। पहले मैं मैम रुबाब के साथ होता था मुनव्वर कैंपस में, वहाँ पर मैंने 7 मंथ गुज़ारे। और अभी रिसेंटली मैं सर जय और सर दौलत की इंटर्न में हूँ। उनको मैं एज़ फैसिलिटेट करता हूँ उनको, और दैट्स इट। बहुत खूब। अच्छा, सर रेहान के जो बूट कैंप है या सर रेहान के साथ जुड़ने से पहले आप क्या करते थे? मैं जो हमारी फेडरल एजुकेशन है मैं पढ़ता था। अब मैं इंटर करी है अभी रिसेंटली मैंने, और दैट्स मैं ऑफिस वगैरह पे वर्क करता था, थोड़ा फ्रीलांसिंग करता था मैं थोड़ी। तो आप इस तरफ कैसे आ गए? इस तरफ मेरे आने का ये था क्योंकि मेरे फादर सर रेहान को पहले भी फॉलो करते थे। तो हमने सर रेहान की वीडियो देखी। तो रेहान कॉलेज उस वक़्त नया खुला था, तो मेरे फादर ने कहा ये तुम जाओ ज्वाइन करो और देखो ये क्या है। तो मैंने भी देखा एआई थोड़ा ज़्यादा चल रहा है, तो सर रेहान के विजन के साथ भी थे हम। तो हमने कहा ज्वाइन करते हैं और देखते हैं क्या है। ओके, ओके, ये आपने जब सर रेहान के साथ आप जुड़े, तो उसके बाद आपने ये जो वाला लगाया है वो एजुकेशन वाला लगाया है, इसका क्या मकसद है? जैसे कि अभी रेहान कॉलेज में सिर्फ एक ही वाला है कि वो है एजुकेशन वाला, क्योंकि हम सारे काम कर रहे हैं एजुकेशन पे। हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे हैं उनको एजुकेशन पे लाना है और हमें एजुकेशन पे आगे आगे लेके जाना है। ओके, ओके, ठीक है। अच्छा बेटा, आप यहाँ पर आने से पहले आप क्या-क्या जानते थे एजुकेशन के बारे में? और जब आप सर रेहान के साथ जुड़े, तो उसके बाद आपका एजुकेशन को लेके क्या नज़रिया हुआ? अ, जैसे कि हमारी जो एजुकेशन है, हमारी सिंध बोर्ड वगैरह बाकी एजुकेशन और रेहान स्कूल की एजुकेशन में, तो मैं जब फर्स्ट टाइम आया मुझे ऐसा ही लगता था कि यहाँ पे भी फिज़िक्स मैथ्स और बाकी सब होंगे कंप्यूटर वगैरह। मगर ये सबसे मुख्तलिफ था और इधर कुछ नहीं था, सिर्फ हमारे पास एक बुक होती है लेवल 1 और लेवल 2 की, फाउंडेशन लेवल। आपको वो करना है, बच्चे के पास आपका लैपटॉप होना चाहिए, हेडफोन्स। तो मैं कहता हूँ ये सबसे मुख्तलिफ एजुकेशन है, और बच्चों को यही ज़्यादा अच्छी लग रही है। उससे बेहतर के केमिस्ट्री पढ़ें वो फिज़िक्स पढ़ें। अच्छा देखिए, एक होता है पसंद आना किसी चीज़ का और एक होता है उसका फ़ायदा-मंद होना। क्या आप जो सीख रहे हैं, आपको लगता है कि ये फ्यूचर में जाके आपको फ़ायदा देगा? जी बिल्कुल फ़ायदा देगा, क्योंकि आगे आने वाले टाइम पे जो हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स इधर डेवलप की जा रही हैं और बाकी दीगर काम कराए जा रहे हैं। जैसे रेहान कॉलेज में हमें दीगर प्रैक्टिकल फिज़िकल्स काम कराए जाते हैं और बाकी एजुकेशन पे भी काम कराया जाता है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं एजुकेशन पे काम करूँगा। यहाँ पर मैंने आके बहुत सारे एआई टूल्स सीखे, जिससे मैं अपना अपना काम भी निकलवा सकता हूँ, उस पे मैं काम भी कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ आके बहुत चीज़ें सीखी हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा बेटा, ये बताएँ आपके सर रेहान का जो इंस्टीट्यूट है वो ज्वाइन करने के बाद आपने एआई को एजुकेशन से जोड़ा, यानी कि एजुकेशन में एआई को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। तो आप मुझे ये बताएँ कि एआई के क्या फ़ायदे हैं एजुकेशन में? एआई के ये फ़ायदे हैं, जो काम आपका आधे घंटे में हो रहा है वो काम आपका एआई सेकंड्स में कर देता है। बहुत सारे एआई टूल्स हैं जिनकी आप हेल्प लेके अपना जो मुख्तसर टाइम है अपने टाइम को बचा सकते हैं। टाइम की काम कर सकते हैं, उस पे बहुत सारे उनसे फ़ायदे ले सकते हैं। जैसे आप एजुकेशन जो सिंपल है हमारी,
آپ میڈیکلس میں اور انجینئرنگ کر رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، آپ اس سے میڈیکلس کے کچھ سوالات کر سکتے ہیں، تو ایسے ہیلپ مل جاتی ہے تھوڑی، اس سے کام بھی لے سکتے ہیں ہم۔ اچھا دیکھیے، جس طرح ہر چیز کا ایک فائدہ ہوتا ہے اس کا نقصان بھی ہوتا ہے، تو آپ اے آئی کا کیا نقصان ہوگا اسٹوڈنٹس پہ؟ آ، نقصان کے بارے میں تو میں اتنا نہیں کہہ سکتا، صحیح بات آپ صحیح کہہ رہی ہیں، کسی چیز کا فائدہ ہوگا تو نقصان بھی ہوگا۔ نقصان میں نے تو ابھی تک نہیں دیکھا، میں تو ابھی تک فائدے ہی لے رہا ہوں اس سے، کیونکہ اپنا کام کرواتا ہوں میں اس سے آدھے زیادہ، اور نقصان کے بارے میں اتنا مجھے گائیڈ نہیں ہے۔ اچھا دیکھیے، آج کل کے دور میں جو اب اے آئی کا دور ہے یہاں پر، اب چونکہ اے آئی تو ہر چیز میں انوالو ہو چکا ہے، ہر چیز میں ہمیں جو ہے نا وہ اے آئی کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن جو فیوچر ہے وہ ایسے بچوں کی ڈیمانڈ کرتا ہے جو جن کی کمیونیکیشن اسکلز اچھی ہوں، جن کی کرٹیکل تھنکنگ اچھی ہو۔ اگر وہ بچے اپنا دماغ استعمال کرنے کے بجائے اے آئی کا استعمال کریں گے، ہر چیز انہیں پکی پکائی اگر اے آئی سے مل جائے گی، تو کیا وہ کرٹیکل تھنکنگ ان کی جو ہے وہ ڈیولپ ہو سکے گی؟ میرے خیال سے تو نہیں، کیونکہ جیسے کہ میں نے کہا کہ ریحان اسکول ہماری کنورجیشن سکلز پہ کام کر رہا ہے، ٹولز دے رہا ہے، کیونکہ آپ اگر آپ ایک اسمارٹ اسکول، اتنا بڑا اسکول ہے، کہ میں جب فرسٹ ٹائم گیا تھا تو میں نے اپنے سامنے ایک اسمارٹ اسکول میں بھی میں نے وزٹ کیا تھا، وہ بچے اور ریحان اسکول کے بچوں میں نے تھوڑا فرق دیکھا، ان کی کنورجیشن سکلز میں اور ہمارے اسٹوڈنٹس کی کنورجیشن سکلز میں نے بہت فرق دیکھا، ان کے بات کرنے کے طریقے میں اور ہمارے اسکول کے بچوں کے بات کرنے کے طریقے میں، کیونکہ آپ خود ہی سیکھتے ہیں، کوئی آپ کو سکھانے نہیں آتا، ہاں آپ کو پش چاہیے ہوتا ہے تھوڑا کام کے لیے، تو اے آئی سے آپ ایک طرح سے پش لے رہے ہیں کہ آپ کچھ سیکھنا چاہ رہے ہیں اس سے، وہ آپ کو بتا رہا ہے اس کی جگہ۔ بہت خوب، بہت خوب۔ اچھا، آپ نے کیا ڈفرینس دیکھا وہاں سٹی اسکول کے بچوں میں اور اسمارٹ اسکول جو آپ نے اسکول کا نام لیا ہے ان بچوں میں، اور یہ جو سر ریحان کے اسکول کے بچے ہیں ان میں کیا ڈفرینس دیکھا آپ نے؟ میں نے وہاں کے اسٹوڈنٹس میں یہاں کے اسٹوڈنٹ میں یہ ڈفرینس دیکھا کہ اگر میں وہاں کے ایک دو بچوں کی میں جیسے کہ دیکھا تھا میں نے کہ ان سے بات کرنے کا طریقہ اور ریحان اسکول کے بچوں کے کانفیڈینس ان میں تھا، ریحان اسکول کے اسٹوڈنٹس میں کانفیڈینس تھا، بات کرنے کی صلاحیت اور زیادہ، کیونکہ ریحان اسکول میں بھی اسمارٹ اسکول کے بچے آ کے ایڈمیشن لے رہے ہیں، آپ یہ دیکھیں، تو اچھا میں نے کہا کہ ریحان اسکول میں جو ہے کہ آدھے زیادہ کنورجیشن سکلز میں اے آئی تو ایک الگ چیز ہے، اس پہ بھی کام ہو رہا ہے، مطلب کانفیڈینس بلڈ میں، باقی دیگر کاموں میں بھی ان سے ہیلپ لے رہے ہیں اور ان کو سکھا رہے ہیں، ایک لیڈر کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ بہت خوب۔ اچھا آپ یہ بتائیں کہ جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں اس وقت، آپ ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ کس چیز کے بارے میں میسج دینا ہے ویسے؟ آپ دیکھیں، آپ نے سر ریحان کا جو ہے نا وہ یہ بوٹ کیمپ جوائن کیا، اور اب ماشاء اللہ آپ لیول آپ کے آگے جاتے جا رہے ہیں، پہلے بیسک فاؤنڈیشن لیول ہوگا، لیول 1 لیول 2 آگے جا رہے ہیں، تو آپ چونکہ اس چیز کے اندر ہیں، موجود ہیں، تو آپ لوگوں کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے کہ کیا وہ اے آئی کو، جو اے آئی کا یہ بوٹ کیمپ ہے اس کو جوائن کریں، یا وہ اپنی جو دوسری اسٹڈی ہے اس کو ہی فی الحال لے کر چلیں، وہ بھی فائدہ دے گی اور یہ بھی فائدہ دے گی؟ نہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اگر اپنی دوسری اسٹڈی آپ اپنی کنٹینیو رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس ایک اسکلس ہونی چاہیے، تو آپ میرے خیال سے تو ساتھ میں آپ اس کو جوائن کرنا چاہیے، کیونکہ ریحان جو بوٹ کیمپ ہے ہمارا، وہ آپ کو ایک ڈفرینٹ چیزیں دکھاتی ہے، چاہے وہ بیسک ہو، مطلب وہ آپ کو ایک آپ کے امپلیمنٹ کرتی ہے، آپ پہ کام کرتی ہے، آپ کو جو سر ریحان نے اپنے جو مائنڈ سیٹ سے ایک بک بنائی ہے، اس کا ایک الگ ہی ویژن ہے، وہ آپ کو ایک الگ راستے پہ لے کے جاتی ہے، آپ کو مطلب آپ کے پاس ایک اسکل ہونا چاہیے، تو آپ اپنی وہ بھی کنٹینیو رکھیں، ساتھ میں ایک یہاں پہ بھی جوائن کریں، تو آپ کے پاس ایک دو چیزیں ہو جائیں گی۔ بہت خوب۔ جیسا کہ ناظرین آپ نے دیکھا، زویف علی ایجوکیشن والا کی طرف سے ریکمنڈیشن ہے
کہ آپ اپنی ایجوکیشن کو کنٹینیو رکھنے کے ساتھ ساتھ اگر یہ آئی ٹی اسکل جو کہ اے آئی کو بیسیکلی سکھا رہی ہے، ہماری کمیونیکیشن اسکلس کو اس کے ذریعے بوسٹ کیا جا رہا ہے، یعنی کہ اگر آپ کے پاس کوئی اسکل ہے تو یہ اس کو پالش کر رہے ہیں کہ آپ کو لیڈر بننے میں معاون ثابت ہوگی. تو آپ کو بھی چاہیے کہ آپ ٹائم ضائع کیے بغیر سر ریحان کا اے آئی بوٹ کیمپ ضرور جوائن کریں. انشاءاللہ جب آپ یہ جوائن کر لیں گے تو آپ کو اپنے تمام سوالوں کے جواب خود ہی مل جائیں گے. تو آخر میں زویف علی ایجوکیشن والا آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم نکال کر ہمیں دیا. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو دین و دنیا میں کامیابیاں و کامرانیاں عطا فرمائے. اگلے آمین انٹرویو تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ حافظ.